بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عاصم بن حمزہ سے روایت ہے کہ میں نے مدینے کی گلیوں میں ایک جوان کو دیکھا جو رو رو کر کہہ رہا تھا، اے وقت کے حاکم، میرے اور میری ماں کے درمیان فیصلہ فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے جوان، تو اپنی ماں کی نفرت کا اظہار کیوں کر رہا ہے؟ جوان نے کہا، امیر المومنین، کیا بتاؤں، میری ماں نے 9 ماہ مجھے اپنے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے دودھ پلایا۔ اب میں پرورش پا کر جوان ہو گیا، اچھے اور برے کی تمیز بھی کر سکتا ہوں، اپنے بیگانے دائیں بائیں کی بھی مجھے اچھی طرح پہچان ہے۔ اب میری ماں مجھے اپنا بیٹا ماننے سے انکار کرتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ مجھے اس نے دیکھا تک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اب تیری ماں کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ وہ فلاں جگہ پر ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا، اس جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کرو۔ خادموں نے عورت کو اس کے 4 بھائیوں سمیت عدالت میں حاضر کر دیا اور گواہ بھی حاضر ہو گئے۔ انہوں نے گواہی دی کہ اس عورت کا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ عورت تو پاکیزہ ہے، شوہر تو اس نے دیکھا تک نہیں، یہ لڑکا جھوٹا ہے، قابل مذمت ہے، اور یہ عورت کو خاندان میں ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جوان کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے جوان، یہ کیا کہتے ہیں اور تو کیا کہتا ہے؟ جوان نے کہا، واللہ یہ میری ماں ہے، اس نے 9 ماہ مجھے شکم میں اٹھایا اور 2 سال تک مجھے اپنا دودھ پلایا، اب یہ میرا انکار کرتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے فرمایا، اے عورت، یہ جوان کیا کہہ رہا ہے؟ عورت کہنے لگی، امیر المومنین، مجھے خدا و خدانیت اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی قسم، میں تو اس جوان کو جانتی تک نہیں، یہ کون ہے؟ یہ تو جھوٹا مکار ہے۔ میں خاندان قریش کی ایک شریف بیٹی ہوں، میرا تو ابھی تک نکاح بھی نہیں ہوا، ابھی اپنے ہی خاندان میں ہوں اور مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا تو اس بارے میں لکھتی ہے؟ عورت نے کہا، یہ آدمیوں کی جماعت گواہ ہے۔ اس نے 40 افراد بطور گواہ پیش کیے جن لوگوں نے اپنی گواہی پیش کی تھی۔ یہ عورت کنواری ہے اور یہ لڑکا جھوٹا ہے، یہ اس کا بیٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم دیا کہ اس جوان کو زندان میں ڈال دو، تب تک گواہوں کی صداقت بھی معلوم ہو جائے گی۔ اگر عورت کی سچائی ثابت ہو گئی تو جوان لڑکے پر حد قذف جاری کی جائے گی۔ سپاہیوں نے جوان کے ہاتھ باندھ کر زندان کی طرف لے جانے لگے تو راستے میں ان کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ لیا۔ جوان فریاد کرنے لگا، یا علی، میری فریاد سنیے گا، میں مظلوم جوان ہوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے زندان میں قید کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے سپاہیوں سے کہا، اس جوان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤ۔ جب واپس آئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ اسے زندان میں لے جاؤ، پھر واپس کیوں آئے ہو؟ سپاہیوں نے کہا، ہم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم سے واپس ہوئے ہیں، نہ کہ اپنی مرضی سے واپس آئیں، اور آپ نے فرمایا ہوا ہے کہ علی کی مخالفت نہ کرنا۔ اتنے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہاں پہنچ گئے اور فرمایا کہ جوان کی ماں کو میرے سامنے حاضر کیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس عورت سے فرمایا، تم اپنے بارے میں کیا کہتی ہو؟ اس نے وہی کلمات دہرائے۔ پھر لڑکے سے پوچھا کہ تو اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس لڑکے نے بھی سابقہ بیانات پیش کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اپنا رخ کرتے ہوئے فرمایا، کیا آپ اجازت دیں گے کہ میں ان کے درمیان فیصلہ کر دوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، سبحان اللہ، میں کیوں نہ اجازت دوں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے تم میں سے بڑا قاضی علی بن ابی طالب ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے فرمایا، کیا تیرا کوئی گواہ ہے؟ عورت نے کہا، ہاں، ایک پوری جماعت میری گواہ ہے۔ 40 افراد نے عورت کے حق میں گواہی دی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، آج میں تمہارے درمیان ایسا فیصلہ کروں گا جس سے خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی حاصل ہوگی۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عورت سے فرمایا، میرا والی کون ہے؟ عورت نے کہا کہ میرے بھائی ہیں۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے بھائیوں سے مخاطب ہو کر فرمایا، کیا تم راضی ہو گئے ہو کہ میرا فیصلہ تمہارے اور تمہاری بہن کے حق میں ہو؟ وہ کہنے لگے، جی ہاں، کیوں نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا تجھے یہ بات پسند ہے کہ میں تیرا بحیثیت باپ کے اور حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بحیثیت دو بھائی کے ہوں؟ نوجوان نے کہا، ہاں مجھے قبول ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے لوگو، میں خدا کو گواہ بنا کر کہتا ہوں اور حاضرین سے گواہی مانگتا ہوں کہ میں 400 درہم حق مہر مقرر کرتے ہوئے اس عورت کو اس جوان کے نکاح میں دیتا ہوں اور حق مہر کی رقم اپنے مال سے خود ادا کرتا ہوں۔ آپ نے کسی کو کہا، جلدی جاؤ اور درہم لے کر آؤ۔ پھر درہم حاضر کیے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، درہم اس جوان کے دامن میں ڈال دو۔ آپ نے حکم دیا تو اپنی ماں کے دامن میں ڈال دے، اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے جا، اس سے ہم بستری کر، میرے پاس غسل جنابت کر کے حاضر ہو۔ جب عورت نے یہ کلمات سنے تو اچانک فریاد کرنے لگی، میں نہیں چاہتی کہ میں آگ میں جلوں، خدا کی قسم یہ میرا بیٹا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، تم نے پہلے کیوں نہیں اقرار کیا؟ عورت نے کہا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرا کوئی قصور نہیں ہے، کیونکہ میرا عہد ایک انتہائی نالائق اور کمینے شخص سے کیا گیا، اور اس سے یہ لڑکا پیدا ہوا تو میرا شوہر مر گیا۔ جب یہ بالغ ہوا تو میرے بھائیوں اور لوگوں نے مجھ سے کہا کہ اس کو بیٹا ماننے سے انکار کر دو۔ میں نے اپنے بھائیوں کے خوف کی وجہ سے اس لڑکے سے انکار کر دیا۔ خدا کی قسم یہ واقعہ میرا بیٹا ہے اور میرا دل اس کے لیے بے چین ہے اور بہت غم زدہ ہے۔ عورت اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر روانہ ہو گئی۔